بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 28ویں پارے کے تیسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ الصف کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ المنافقون کی تلاوت کی گئی ہے اور سورۃ التغابن کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام صورتیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی 28ویں پارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں۔ اس میں جو آج کی تلاوت میں ناظرین پہلی صورت تلاوت کی گئی سورۃ الصف ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، 14 آیتیں ہیں، اور اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کے ساتھ فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ اور اس طرح کی اور بھی صورتیں موجود ہیں کہ جن میں سبحہ کا لفظ آیا ہے، اور اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بعض صورتیں یسبحو سے شروع ہوتی ہیں، جیسا کہ اگلی جو صورت ہے سورۃ الجمعہ وہ یسبحو سے۔ سبحہ کا لفظ ماضی کے لیے آتا ہے، گزشتہ زمانے میں جو تسبیح اور پاکیزگی بیان کی گئی اس کے لیے سبحہ آتا ہے۔ آنے والے ادوار میں اور حال اور مستقبل میں دونوں میں جو تسبیح ہو یا کی جائے گی وہ یسبحو سے اللہ رب العالمین اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ہر زمانہ اللہ کی تسبیح سے معمور اور منور ہے، ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کو قائم فرمایا اور ہر مخلوق کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تو اب ان آیات کے تناظر میں اس انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو تسبیح سے، ذکر و اذکار سے، نمازوں سے محروم ہے، اور پورا دن گزر جاتا ہے، دن اور مہینے گزر جاتے ہیں، اور اگر نمازوں کی توفیق نہیں ملتی تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے گرد جو در و دیوار ہیں، زمین و آسماں ہیں، یہ تو سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہم اس میں محروم ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم کر دیے جائیں، تو ہم پلٹ آئیں، اور ان آیتوں سے ہمیں اس طرح کا سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 میں یہ لفظ موجود ہے کہ فی سبیلہ صفاً، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، تو اس بنا پر اس سورت کو سورۃ الصف کہتے ہیں۔ خاص طور پر ناظرین اس سورت میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ لما تقولون ما لا تفعلون کہہ کر اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی وہ جب کوئی بات کرے تو اس پر خود بھی وہ عمل پیرا ہو، اور اگر وہ اس بات پر عمل پیرا نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس لیے عمل کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں زیادہ تر بولنے کی عادت ہوتی ہے، مشورہ دینے کی عادت ہوتی ہے، یا اپنی بات اور دوسرے کی بات کو ملا کر اس کو واقعاتی انداز میں بیان کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اپنی نجی زندگی میں، عملی زندگی میں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ادب کا درس دیا، وہ ایذا دیتے تھے لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایذا رسانیاں کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو رسول ہو اور اس کو ایذا دی جائے، رسول تو آتا ہی اس لیے کہ ایذا کو دور کرے، رسول تو ایذا رسانیوں کو دور کرنے آتا ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ادب کا درس دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 6 بڑی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام ایک دن اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب فرمایا، جس میں اپنی رسالت کو بھی بیان کر رہے ہیں وہ، اور پھر اس کے علاوہ تورات کس طریقے سے ان کی تصدیق کر رہی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑی اہم بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی دی، اور خبر نہیں بلکہ مبشرن، خوشخبری دی ہے۔ اس کا مطلب یہ اشارہ تھا کہ تمہیں یہ خبر سن کر خوشی ہونی چاہیے، اور جب اس قوم کو خوشی ہونی چاہیے کہ جنہیں حضرت عیسیٰ نے خبر دی، تو سوچئے کہ جس قوم میں وہ نبی آئے ہیں حضور علیہ السلام اس امت محمدیہ میں، اس قوم کو، اس امت کو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ تو حضور کا آنا خوشی کا باعث ہے۔ یہ لفظ مبشرن سے پتہ چلا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو مخبرن بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ایک رسول کی خبر دینا چاہتا ہوں، خبر نہیں، خوشخبری ہے یہ۔ تو قرآن نے حضور کے آنے کو باعث خوشی گویا کہ قرار دیا ہے۔ یاتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر علماء نے بہت تفصیل سے اپنی
کتابوں میں تفاسیر میں بحث فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو آپ کے بارے میں جو خوشخبری دی گئی، خبر دی گئی، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور آیا کہ موجودہ انجیل میں اس طرح کی کوئی بشارتیں اب موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ انجیل انہوں نے بدل دی، تحریفیں کر دی ہیں، اس کے نسخوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں، اور برس ہا برس سے تحریفیں ہو رہی ہیں، مختلف زبانوں میں تراجم کرتے کرتے نہ جانے کیا سے کیا بن گئیں، تو اب کیا اس کے اندر اس طرح کی بشارتوں کے اشارے اب بھی موجود ہیں یا نہیں؟ حضور کا نام جو احمد ہے کیا وہ کسی بھی فارم میں انجیل وغیرہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے سوالات خصوصاً میرے پیش نظر جو تفسیر ضیاء القرآن، تو اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہمارے جو ناظرین تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس مقام پر ضیاء القرآن کا اور تبیان القرآن حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر تبیان القرآن، کیونکہ اس میں ڈیٹیل میں اور تفصیل سے وہ بیان فرماتے ہیں، تو ہمارے بہت سے ناظرین کے یقیناً ان باتوں کو اختصار سے سننے کے بعد تفصیل بھی جاننا چاہتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں وقت کی پابندی ہے، مناسب اور مختصر وقت ہے، اس لیے میں حوالہ صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کوشش فرمائیے گا کہ ہم ضرور تفصیل کے ساتھ بھی ان مضامین کا مطالعہ کریں، ضیاء القرآن میں بھی اور تبیان القرآن میں انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے لیے مطالعہ اور علم میں اضافہ اور تسلی کا انشاءاللہ وہ باعث ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ ناظرین اس کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے اس تجارت کو بیان فرمایا کہ جو تجارت اللہ کو پسند ہے، یعنی تجارت سے مراد ہے اچھے اعمال کے ذریعے آخرت کا پروفٹ گین کرنا۔ آج تو ہم دنیا کی تجارت پہ اعتماد رکھتے ہیں نا، کہ دنیا میں تجارت کریں، ہاتھوں ہاتھ نقد جلدی جلدی پروفٹ ملے اور ہم راتوں رات جو ہے وہ مالدار ہو جائیں۔ اس طرح کی تجارتیں، اس طرح کی آن لائن کے نام پر بھی بہت سی چیزیں متعارف کرائی گئی اور دنیا بڑی تیزی سے لپک رہی ہے، مگر ایک تجارت وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، حل ادلکم، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں، اعلیٰ تجارت، وہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دینے والی ہے۔ اس میں فرمایا کہ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنے جان کے ذریعے سے بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ بے شک ہم دنیا کی مشاغل، دنیا کی مصروفیات رکھیں، کسب حلال کمانے کے لیے کوششیں کریں، لیکن ناظرین اتنے منہمک نہ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جائیں۔ یہ سورۃ الصف اور اس میں بیان کردہ تجارت، یہ ہمارے لیے بہت رہنما مضامین ہے کہ جس میں ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کی تلاوت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی بہت سے مضامین ہیں، 2 رکوع ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا تسبیح سے بیان فرمائی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کن مقاصد کے ساتھ ہوئی ہے، کس طرح حضور تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور تعلیم کتاب و حکمت فرماتے ہیں۔ یہ تمام مضامین موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو اس کا سیکنڈ رکوع ہے اس میں تو براہ راست جمعے کا تذکرہ موجود ہے، اسی لیے اس سورت کو سورۃ الجمعہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو ایک اہم بات کی، جس کو یعنی ویسے تو ظاہر ہے کہ تمام باتیں اہم ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے اعتبار سے میں ایک بات جس کا انتخاب کر رہا ہوں وہ یہ کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد ہے کہ بس اس کی تیاری میں لگ جاؤ، یہ بہت اہم مضمون ناظرین۔ جمعے کے دن خاص طور پر ہمیں اس حوالے سے فکر لاحق ہونی چاہیے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، احترام بھی کریں، اہتمام بھی کریں، اور اس کی طرف ہم اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ، درود و سلام کے وظیفے کے ساتھ اور عبادات کی کثرت کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو انشاءاللہ ہمیں جمعے کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی اور نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سورۃ المنافقون کی بھی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ المنافقون بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی مشہور صورتوں میں سے، اس میں بھی 11 آیتیں، جیسے سورۃ الجمعہ میں بھی 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اس میں بھی 2 رکوع ہیں۔ اس میں منافقین کا کچھ پس منظر بیان کیا گیا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر کچھ تو وہ مخالفت تھی جو یہودیوں کی طرف سے تھی، لیکن ایک گروہ منافقین کا بھی بارز وجود میں آیا، کیونکہ عبداللہ ابن ابی جو ان کا رئیس المنافقین تھا، سردار تھا، وہ حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا اور وقتاً فوقتاً مختلف گستاخانہ کلمات بھی بولنا، گستاخانہ الفاظ بولنا اور بے ادبیاں کرنا اور لوگوں کو اس کے بارے میں اکساتے رہنا، کبھی عین موقع پر جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور بیچ میں اپنے لشکر کو لے کر الگ ہو جانا، ایسی بہت سی اس کی ہرزہ سرائیاں اور گستاخیاں موجود ہیں۔ سورۃ المنافقون میں اس کی تفصیلات ناظرین موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں
اور خاص طور پر ایک اہم بات کہ جو ان کا مزاج بتایا گیا منافقین کا، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تعالو، آیت نمبر 5 ہے یہ 5ویں آیت، تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، کہ چلو آ جاؤ، تم نے جو کچھ کیا اب حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ. حضور اگر زبان سے ایک دفعہ اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کر لیں، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. تعالو یستغفر لکم رسول اللہ، رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں. تو یہاں پر یہ بدک جاتے ہیں، لووا رؤوسہم، انکار سے اپنے سروں کو گھما لیتے ہیں. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھو گے کہ وہ حاضری سے رک رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں. وہ مستکبرون، اور تکبر کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بارگاہ رسالت کی حاضری سے پیچھے ہٹنا، بارگاہ رسالت کی حاضری میں خدا نخواستہ کوئی پس و پیش ہونا، کوئی تکبر اس معاملے میں پیدا ہونا دل کے اندر، یہ ایمان کے خلاف ہے. اس طرح کی کوئی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں حضور کی محبت کی دعا کرنی چاہیے، حضور کی بارگاہ کی حاضری کی تڑپ بھی ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی مضامین ارشاد فرمائے ہیں کہ جس میں خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، کہ جب پھر موت آ جائے گی اس وقت کہو گے کہ اب ہم کوئی نیکی کر لیں. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. ورنہ پھر یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی تو کہو گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ کچھ اور مہلت مل جاتی، فاصدق، میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہو جاتا. تو یہ صرف ناظرین صرف ایک صدقے کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمیں ان نیکی کے مواقع سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے. فوری فائدہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ دل پلٹ جائے، وسوسہ حائل ہو جائے، ذہن بدل جائے، وہ نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے اور ہم بس اسی طرح سوچتے رہ جائیں. یہ مضامین ناظرین ہمارے لیے بڑے اہم ہیں کہ ہم ان میں ضرور غور کریں. اور اس کے ساتھ ہی سورۃ التغابن کی بھی ناظرین تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی یسبح سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اس کے اندر بیان فرمائی، اور اس میں جو ایک اہم چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ التغابن کا لفظ ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ التغابن کہتے ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ التغابن کی، یہ قیامت کا ایک نام ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے نام قرآن میں مختلف بیان فرمائے، ان میں سے ایک نام یوم التغابن، اسی لیے اس سورت کو سورۃ التغابن کہتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تغابن بنا ہے غبن سے. غبن کہتے ہیں نقصان کو، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں نے مالیات میں غبن کر دیا، یعنی نقصان کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اور تغابن جب یہ لفظ بنا غبن سے تو اس کا معنی ہے نقصان کا ظاہر ہونا. اس کا مطلب قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہر عمل میں کیا ہوا غبن کھل کر آئے گا. آج روزے رکھ لیے کہنے کو، حقیقتاً وہ روزے ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ جانتا ہے. نمازیں کہنے کو پڑھ رہے ہیں، حقیقتاً وہ نماز کس پائے کی کس درجے کی نہیں معلوم. جہاں جہاں جس نے جو غبن کیا ہے، سرے سے نماز پڑھی ہی نہیں، سرے سے روزہ ہی نہیں رکھا اور چھپ چھپ کر کھا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو پتہ، ہم لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں خدا نخواستہ کوئی کمی کر رہا ہے، اپنے گمان میں چھوٹا موٹا حساب کر کے زکوٰۃ دے دی، یا پیسہ ہے مگر حج نہیں کر رہے، یا کسی غریب کی مدد نہیں کر رہے. ہمارے آس پڑوس میں ذرا نظر ڈالیں. اس طرح بہت سے معاملات ہیں کہ جہاں جہاں غبن کر رہے ہیں ہم، یاد رکھیے گا کہ یہ غبن یہاں شاید چھپا رہ جائے، لیکن ایک دن تو ضرور ایسا ہے جس کو تغابن کہتے ہیں، یعنی اس دن سارے غبن کھل کر آ جائیں گے. اور اس دن کھل کر آنا پھر وہ وقت ہوگا کہ جب پھر مہلت نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ پھر آگے آپشن نہیں ہوگا. اس لیے آج ہم اس پر نظر رکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور کسی بھی قسم کے غبن سے محفوظ رہیں. اور یہی بنیادی پیغام ہے، اسی پر ہم اکتفا کر رہے ہیں. انشاءاللہ کل کی تلاوت میں جو بقیہ صورتیں تلاوت کی جائیں گی 28ویں پارے کی، تو انشاءاللہ پھر ان کی تفاسیر بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.